اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ پاک، آپ کریم ہے، رحیم ہے، بہت زبردست ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ ہمدرد ہیں، آپ لاجواب ہیں، آپ ہی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں۔ انسان اللہ تعالیٰ گناہ کر بیٹھتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، لیکن آپ میں کوئی داغ نہیں، کوئی عیب نہیں، آپ بے عیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے میرے پیارے اللہ، جو دعا کا طریقہ ہے اس طریقے سے میں دعا مانگ رہا ہوں آپ سے، میری دعا قبول فرمائیے گا۔ خاص کر یہ میں دعا مانگ رہا ہوں فلسطین کے لیے، فلسطین والوں کے لیے، جو آج کے جو اسرائیل جو ہے ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، وہ بہت ہی ظلم ڈھا رہا ہے۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے تھے فلسطین، ان پر اس نے زیادتی کی ہے، دہشت گردانہ حملہ کیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اللہ، آپ تو مہربان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، اور آپ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ، آپ سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں۔ تو پیارے اللہ، زمین پر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر چند ہی لوگ ہیں جو بول رہے ہیں، باقی سب کی آوازیں بند ہیں۔ تو پیارے اللہ، ان میں سے میں بھی ہوں جو حق کا ساتھ دیتا ہوں۔ یہ چیز بھی آپ کو بہت پسند ہے کہ بندہ حق کا ساتھ دے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ، سچائی کا ساتھ کھڑا ہوں، اور کچھ بیہودے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو یہ جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن پیارے اللہ، ان ظالموں، وہ جو ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے، سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ تو پیارے اللہ، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو پیارے اللہ، فلسطین جو ہیں بہت سالوں سے پریشان ہیں، بہت سالوں سے بیچارے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور آج بھی وہ سچائی کے لیے، حق کے لیے اور اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس میں وہ اپنا بچاؤ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو پیارے اللہ، سچائی کی جیت کر دیجئے، حق کے ساتھ دیجئے، اور حق کا اللہ تعالیٰ بول بالا کیجئے۔ تو اے اللہ، آپ ہی تو ہیں جو کھانا پانی دیتے ہیں، آپ ہی تو ہیں جو کپڑا مہیا کرتے ہیں، یعنی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے کسی کو مل رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو کیا وہ بھول بیٹھتے ہیں کہ خدا طاقتور ہے، خدا قوت والے ہیں، خدا ہی نے انہیں 2 کان، 2 آنکھیں اور دوسری جو بھی جسم کی چیز ہے وہ عطا کی ہے۔ تو اے زبردست رب، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے ہمدرد اللہ، فلسطین اور فلسطین والوں کی حالات کو درست کر دیجئے۔ کچھ جو ہے چند لوگ جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان میں سے میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ۔ تو ان کا بول بالا کیجئے اللہ تعالیٰ، فلسطین کی مدد کیجئے اللہ، اور ان کی جو زمین ہے اللہ تعالیٰ، وہ پھر سے ان کو دوبارہ وہ ساری زمین دے دیجئے، اور وہاں پہ وہ اچھی زندگی گزارے، اور وہاں پہ خدا کی حکومت، خدا کے قانون کو نافذ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فرما بردار بھی بنے، نیک صالح زندگی گزارے، ہر حال میں اللہ کی کہنے کو مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو مانے۔ اور اے میرے پیارے اللہ، آپ بھی مدد کیجیے، اور فلسطین کی کو اللہ تعالیٰ جو ان کا سارا علاقہ ہے وہ فلسطین کو عطا کر دیجیے اللہ۔ آپ چاہ جائے تو کون بڑی بات ہے، قرآن میں صاف ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کرنا چاہتے ہیں تو صرف کہتے ہو جاتا ہے، بس اللہ حکم نافذ کر دے۔ اے اللہ، کچھ ایسا کر دے کہ یہ جو علاقہ ہے وہ سارا فلسطین کو مل جائے، جو کہ پورا جو پورشن ہے وہ فلسطین کے لوگ برسوں سے رہتے ہیں، تو ان کو یہ سارا علاقہ مل جائے اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ خدا کے قانون کو نافذ کرے، خدا اور خدا کے رسول کی باتوں، یہ جو بتلائی ہوئی باتیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ لے، وہ یعنی وہ فرما بردار اور اوبیڈینٹ بنے، اور خود بھی اچھے رہیں، اور زمین پر بھی اچھائی کو نافذ کریں۔ تو اے میرے پیارے اللہ، اے میرے ہمدرد اللہ، فلسطینیوں کی حالات کو درست کر دیجئے۔
اور اسرائیل جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، یہ یہودی جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ ان کی ساری سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں سخت سزا دے جو ظلم ڈھاتے ہیں، اور انصاف کا بول بالا کیجیے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اسرائیل اور یہ یہودی جو ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہار کا سامنا نہ پڑے، شکست کا سامنا کرنا پڑے، اور فلسطین والے کو اللہ تعالیٰ جیت دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ، زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یعنی ہر دور میں جو سچے لوگ تھے انہی کی جیت ہوئی اللہ تعالیٰ، اور اس بار بھی اللہ تعالیٰ سچائی کی جیت کیجیے۔ مسلمان، مسلم، مومن، نیکوکار، صالحین، فرمانبردار، اوبیڈینٹ، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے والوں کی جیت عطا کیجیے اللہ تعالیٰ۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے ہمدرد اللہ، مجھ میں بھی طاقت دیجیے زیادہ سے زیادہ، مجھ میں بھی اور زیادہ سے زیادہ قوت دیجیے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا رہوں۔ حق کے لیے اگر لڑنا پڑے، اگر جان لڑانا پڑے تو اس کے لیے بھی میں کروں، تیار رہوں، اور اس کے لیے بھی میں جیسا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پر میں چلوں۔ مطلب ہے نا کہ وہ حق کا آپ ساتھ دے، حق کے لیے اپنے جان کو لڑانا پڑے تو اس کو بھی آپ پہ لڑائیے، اس کو بھی آپ پہ لگائیے۔ تو اللہ تعالیٰ میں بھی حق اور حق کا ساتھ دوں اللہ تعالیٰ۔ تو اے میرے پیارے اللہ، مدد کیجیے آپ اور ان لوگوں کی حال کو درست کر دیجیے۔ تو ٹھیک ہے پیارے اللہ، پھر میں اسی طرح دعا مانگتا رہوں گا۔ جو دعا مانگا اللہ تعالیٰ قبول کیجیے کہ حق کا اور جو سچائی پہ چل رہے ہیں ان کو جیت دیجیے، اور جو ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں ان سبھی کو اللہ تعالیٰ شکست فاش کیجیے، انہیں اللہ تعالیٰ شکست دیجیے، اور جو سچے پہ چل رہے ہیں اور جو سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جیت نصیب کیجیے، ان کا بول بالا کیجیے اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور پھر آخرت میں جو اس مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیجیے اللہ تعالیٰ۔ حق پرست اور حق پہ جو چلتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دونوں جہانوں کی کامیابی دیجیے، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہی سب اللہ تعالیٰ دعا تھی میری۔ پیارے اللہ، سارے جہانوں کے رب، سارے جہانوں کے پالنے والے، بہترین اللہ، آپ میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ، آپ بے عیب ہیں، آپ پیارے اللہ ہیں، آپ ہی اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے مالک۔ تو میری دعا قبول فرمائیے اللہ تعالیٰ، دعا قبول کر دیجیے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی دعا کو پوری کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔